میرا نام عائشہ فاطمہ ہے اور میں لاہور سے ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور جس میں ایک بہت بڑا سبق بھی چھپا ہے۔ یہ 2022 کی بات ہے۔ میرے شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے اور ہم ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں رہتے تھے۔ ہمارے ساتھ میری ساس بھی رہتی تھی۔ ہمارا گھر ایک ایسی گلی میں تھا جہاں زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، مگر ایک ایسا گھر تھا جو ہمیشہ کے لیے بند رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں گھر منحوس ہے، مگر ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن اچانک خبر ملی کہ اس گھر میں نئے لوگ آ گئے ہیں۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو ایک درمیانی عمر کی عورت اور اس کے ساتھ 2 نوجوان لڑکیاں نظر آئیں۔ ان کے چہروں پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ایک وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھیں۔ شروع میں ہم نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور نظر انداز کر دیا، مگر کچھ دن بعد عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ رات کے وقت اس گھر میں سرگوشیوں، رونے اور کبھی کبھار ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک رات میں واضح طور پر چیخیں چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، مگر انہوں نے اس چیز کو میرا وہم قرار دے دیا۔ چند دن بعد میری ساس اچانک بیمار ہو گئی اور رات کو اٹھ کر چلنے لگتی اور کبھی کبھی ایسی باتیں کرتی جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ ایک رات انہوں نے کہا، وہ عورت مجھے بلا رہی ہے، وہ کہتی ہے تمہارے گھر میں جگہ چاہیے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہمت کر کے اگلے دن اس نئے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ عورت دروازہ کھول کر سامنے آئیں۔ ان کی آنکھیں غیر معمولی حد تک سیاہ تھیں۔ میں نے سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولیں، ہم تو ٹھیک ہیں، مگر آپ لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ یہ سن کر میں سہم گئی۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں حالات مزید خراب ہونے لگے۔ برتن خود بخود گر جاتے، لائٹیں جل بجھ جاتی اور سب سے خوفناک دن، یہ دن جیسے گزر ہی نہیں رہا تھا۔ آخرکار ہم ایک بزرگ عالم کے پاس گئے۔ انہوں نے گھر کا آ کر قرآن کی تلاوت کی اور ہمیں سختی سے ہدایت دی، کسی اجنبی پر اعتماد نہیں کرنا اور کسی کو بغیر جان پہچان کے اندر نہیں بلانا اور نہ ہی ہر دروازہ کسی کے لیے کھولنا ہے۔ کچھ لوگ نظر آنے والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ وہ ایسے ہوتے ہیں جو نظر آ کے بھی ویسے نہیں ہوتے جو وہ ہوتے ہیں، اور کچھ حقیقتیں چھپی رہنا ہی بہتر ہوتی ہیں۔ ہم نے فوراً احتیاط شروع کر دی، روزانہ تلاوت ذکر کرنا اور دعا کا اہتمام کرنا۔ کچھ دن بعد اچانک وہ پڑوسی عورت اور اس کی بیٹیاں بغیر کسی کو بتائے گھر چھوڑ کر چلی گئیں اور گھر پھر وہ ویران ہو گیا۔ مگر اس واقعے نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا۔ ہر خاموشی سکون نہیں ہوتی، ہر مہمان غیر کا باعث نہیں ہوتا اور ہر دروازہ کھولنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد ہم نے سیکھ لیا کہ احتیاط، ایمان اور دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہیں، اور کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو بہتر ہے کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہمیں بڑے بڑے نقصانات سے بچا دیتی ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور ہماری دعا میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ بڑے سے بڑا اثر سے بھی ہمیں بچا سکے۔ کبھی کبھی بڑے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت بڑی خاموش جگہوں اور زندگی کی بہت بڑے متاثر کر دیتی ہے۔ ہمیں خاموشیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپے ہوتے ہیں۔ کئی خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی آنکھوں دیکھی نہیں ہوتی، لیکن انسان اسے جاننے سے قاصر ہوتا ہے۔